السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست پر بات ہو رہی ہے، لیکن انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی سبھی بات کر رہے ہیں، ہم بھی بات کر رہے ہیں۔ اور ایک ہی بات کو نا، یا چند ایک باتوں کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا یار چلو اپنا بھی حصہ ڈالیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ پاکستان کے لیے ہر طرف سے خوشی کی خبر ہے، انڈیا کے لیے جو ہے نا بڑا معاملہ عجیب ہوا ہوا ہے، اور یہ اس کو کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر جو نیتیں اور قربانیاں اور جو آپ کہہ لیں کہ صبر ہے، وہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے طریقے سے بولا ہے اور ایک نئی شکل میں سامنے آیا۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہی ہے، مجھے تو اس کے سوا کچھ نہیں نظر آتا۔ اچھا، انٹرسٹنگلی یار آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بس یہی درخواست ہوتی ہے آپ سے۔ انٹرسٹنگلی جو ہے نا، رافیل بنانے والی کمپنی وہ اپنی عزت بچا رہی ہے۔ انڈینز جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کل بتایا کہ جناب ہم نے 4 رافیل گرائے ہیں، ایک سکوئی ہے اور ایک اور ہے کوئی۔ تو وہ جو میراج 2000 والی بات ہے وہ ابھی تک جو ہے نا وہ ڈاما ڈول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 7 ہے، کیونکہ جب جس دن کا یہ واقعہ اس کے چند گھنٹے کے بعد میں نے جو بلاگ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ میراج 2000 کی یہ خبر ہے، اور یہ اس طریقے سے کہ ایپ پہ جو ہے نا وہ جہاز اڑتا ہوا فارغ ہو گیا، تو رافیل 4 کر دی ہیں۔ اب جیسے کہ کچھ ولاگرز جو ان سے نا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، ان کی تعداد تقریباً 18 سے 20 ہے جو انڈین جہاز تباہ ہوئے ہیں۔ اچھا، جو میجر گروہ واریاں ہیں وہ بھی اب اس کے قریب قریب جا رہی ہیں۔ یہ ہوا کیا ہے اصل میں؟ تو یہ جو انٹرنیشنلی جو گروپس ہیں یہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب جو کمپنیز ہوتی ہیں نا، ان کے نالج میں ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ کوئی بھی جو اس طریقے کی مشینز ہوتی ہیں نا، ان کے اندر ایسا سسٹم لگایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ واچ ہو رہی ہوتی ہیں کہ کیا کریں۔ اور بالخصوص یہ امریکنز اور یورپینز جتنی یہ مشینز ہیں نا، یہ اس کے اندر ایسا آپ کہہ لیں نیویگیٹر یا اس کو کہہ لیں کہ ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے اوپر کنٹرول ہے یا کہ نہیں ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ یہ کس جگہ پہ موو کر رہا ہے، یہ کیا صورتحال ہے، یہ سب کچھ ان کو پتا ہوتا ہے۔ اب رافیل بنانے والی کمپنی کو خود گلا پڑ گیا، یعنی کہ پہلے وہ اٹھ کے خود کہتی ہے کہ ہاں ہاں ایک رافیل گرا ہے، رافیل گرا ہے۔ ایک نہیں کہا انہوں نے، رافیل گرا ہے، یعنی کہ یہ زوم آئینے بات انہوں نے کی۔ یہ کیوں کی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بہت ساری انفارمیشن تھی، پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن پاکستان کی جانب سے اور پوری دنیا کے اندر سے ایک بات ضرور واضح ہوئی ہے کہ انڈین نا اہل لوگ ہیں، ان کو اتنے کمپلیکیٹڈ سسٹم چلانے کا نہیں پتہ، لیکن یہ کاروباری لوگ بہت اچھے ہیں، ڈیلز بہت اچھی کرتے ہیں، سامان بہت اچھا بناتے ہیں، مارکیٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں، ان کی اسٹریٹجی بہت اچھی ہوتی ہے، یہ دور اندیش بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ فائٹر نہیں ہے۔ فائٹنگ کے اندر نا دل گردہ جگر چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ساری اب سازشیں بہت اچھی کرتے ہیں لیکن ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ڈیفنس کی ان کے پاس سہولت نہیں ہے، نہ ڈیفینڈ کرتے ہیں نہ ڈیفنس کرتے۔ اچھا، یا کمزور ہیں اس کے معاملے کے اندر، یہ بات کہہ لو، یہ زیادہ درست ہے۔ رافیل کا جو ہے نا بنانے والی جو کمپنی ہے، وہ اس وقت میں بڑی زبردست قسم کی متنازع ہوئی ہے، اور متنازع کیوں ہوئی ہے کہ انڈینز کے بار بار بیانات کے سے پھرنے کی وجہ سے۔ اب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 4 رافیل ہیں، تو اس کا مطلب ہے 7 طیارے ہیں، ایک ڈرون ہے۔ ایک ڈرون کے بارے میں تو کوئی مطلب وہ شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ پھڑکا دیا، وہ لاک ہوا اور اس بیچارے کو جو نہ مطلب پھڑک گیا۔ اور جو طیارے ہیں جو کھڑے ہوئے گرائے ہیں، کھڑے ہوئے جو تباہ کیے ہیں، ان کی گنتی پاکستان نہیں دے رہا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، دیکھیں کتنی زبردست بات کی خواجہ آصف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، اور یہی ڈپلومیٹ تھے، یہی ڈپلومیٹسی کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہتے تھے معاملے کو، تو ہم نے جو ہے نا اتنے پہ اکتفا کیا، لیکن ہم جو ہے نا اگر چاہتے تو 10-12 اور بھی گرا دیتے۔ پھر یہ کہا 10 گرا دیتے، ہم نے 5 گرا دیے، 6 گرا دیے، ہم اور بھی گرا سکتے تھے۔ پھر یہ جو کرسیاں بدلی ہیں نا، یہ ڈپلومیٹس نے بدلی ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ کبھی کچھ اطلاع دے دینا، کان میں ڈال دینا، پھر دوسری نکال دینا، پھر حقیقت کے پاس جانے میں اپنا سکور سیٹل کر لینا۔ جیسے کہ تھوڑا سا نقصان کر کے مودی کو بتایا کہ ہم نے یہ کر دیا، مودی نے بھی کہا ہاں 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میں چھپا لوں گا، حالانکہ اس کو رپورٹ مل چکی ہوئی ہیں کہ بھائیان اگلے نے پھٹے چک دیتے ہیں، فارغ ہو گئے ہم۔
ہمارا پورا ڈیفنس سسٹم جو ہے نا اگلوں نے کلیپس کر کے دکھایا. وہ کٹاپا نہیں چاڑا, وہ ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں. وہ ادھر الیکشن لڑنے کے چکر میں ہے کہ کوئی بات نہیں, الیکشن کے بعد میں دیکھ لوں گا, میں یوں کر لوں گا. پورا سسٹم جو ہے نا اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا جی بیان بازیاں جو مرضی کرتے رہو, اگلوں کو فرق بھی نہیں پڑتا, پانی روکو نہ روکو, بعد میں جب کٹاپا چڑھے گا تو خود سنبھال لینا. لیکن اس ٹائم میں جو تم نے الیکشن دیکھنا ہے, جو پبلک کا سینٹیمنٹ آپ نے بنانا ہے, بگاڑنا ہے یا اپنے حق میں کرنا ہے, یہ تمہارا مسئلہ ہے. لیکن اگر پنگا لیں گے تو بہت کٹاپا چڑھے گا. وجہ کہ ایک تو پاکستان کے اوپر رسپانسبلٹی بہت زیادہ آ گئی ہے. چائنا اور پاکستان جس طرف بڑھ رہے ہیں, اگر وہ ڈیل ہو جاتی ہے, یعنی کہ کچھ جوائنٹ معاملات ہو جاتے ہیں, تو پاکستان کے اوپر رسپانسبلٹی بہت بڑی آئے گی. یہ ہم سمجھیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ اکنامیکلی بہت فائدہ ہوگا. ڈیفنس انڈسٹری میں پاکستان کا بہت رول بڑھ جائے گا. پوری دنیا کے لیے جو نا جو بزنس ماڈل, بزنس مارکیٹ, بزنس جو سٹیج ہے وہ پاکستان بن جائے گا. یہاں پر لوگ آنا زیادہ پسند کرتے ہیں. مڈل ایسٹ اٹریکٹ ہوتا ہے, افریقہ اٹریکٹ ہوتا ہے. اتنا چائنا میں نہیں ہوتا جتنا پاکستان کے اندر ہوتا ہے, اس ریجن کے اندر ہوتا ہے. انوائرمنٹ اس طرح کا ہے, خوبصورت مقام ہے اور لوگ انجوائے کرتے ہیں. موسم بہت اچھا ہے. تو ہر لحاظ سے پھر وہ اکانومی بھی, پھر وہ سی پیک بھی, پھر وہ ترقی, خوشحالی, اور بہت بڑا کوئی پیکج جو نا پورے پاکستان کے لیے آئے گا, جس میں بالخصوص بلوچستان کے لیے آئے گا. یہ ساری باتیں, لیکن رسپانسبلٹی بھی آئے گی. پھر پاکستان کو جو نا ایک ڈیموکریٹک ملک کے حساب سے چلنا ہوگا, جو کہ اس وقت میں چل رہا ہے. اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ جو پس پردہ چل رہی ہے, اور وہ یہ چل رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ. یہ جو یونیفارم ہوتا ہے نا, اس میں جو بات ہوتی ہے, اس کی بات کی اہمیت بہت ہوتی ہے. وہ بار بار کرسیاں نہیں بدلتے. جیسے ڈیموکریٹس نے کر لیا, 5 تھے, 4 تھے, 7 تھے, یہ چل رہا نا. اب وہ گروواریہ جو ہے نا, اس کو یہ ٹاسک دیا ہوگا کہ اس نے بتایا کہ جی 16 تھے کہ 18 تھے, کچھ اس طریقے کی اس نے بات کی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ بات نہیں جی وہ فیک ہے فلانا ہے. لیکن بات نکالی ہے نا, یہ خود سے کیوں نکالی ہے؟ یہ حقیقت کی طرف, کیونکہ یہ ایک ایک دو کر کے ہر مہینے ہر ہفتے بڑھاتے رہیں گے تو انڈیا کی جو ہے نا وہ سانس پھنسی رہے گی. تو وہ انہوں نے کہا کہ یار یہ تو معاملہ کچھ اور ہو گیا, جو اپنا پولیٹیکلی بڑا ہمارے پر جال ڈال دیا. ہم سچ بول نہیں سکتے, ہم بتا نہیں سکتے. اگلوں نے 1 منٹ سے پہلے اپنا پورا کا پورا نقصان جو 100% ہے نا وہ بتایا کہ ہمارا یہ ہوا ہے, اتنے ہم نے میزائلز روک لیے, اتنے آ کے ہٹ ہوئے ہیں, انہوں نے یہ نقصان کیا تھا, ہم نے یہ ریکور کر لیا ہے. ایک جہاز کو جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے, وہ کچھ دنوں میں جو ہے نا اڑنے کے قابل ہو جائے گا. ادروائز جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ شہادتیں ہوئی ہیں, یہ بالکل واضح بتایا. اچھا 200-250-300 کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈین جو فوجی ہیں وہ کام میں آ گئے. یہ شہادت کا لفظ جو ہے نا یہ پاکستان کا ہے, یہ مسلمانوں کا ہے. اور جو مسلم اسٹیٹ کے لیے بھی ہوتے ہیں نا, جو وہ ان کے لیے بھی شہادت کا, مارٹر کا جو ہے نا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو یہ جو 1971 اور 65 کی جنگ, کیا 1984 کے اندر جب یہ اپنا کارگل کا ہو رہا تھا مسئلہ, تو اس وقت میں بھی یہی ہوتا تھا کہ انڈین فوجی اتنے کام میں آ گئے, کام میں آ گئے. تو کہ یہ کام میں ہی آئے ہیں نا, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ شہادت جو ہے نا یہ خود ہی انہوں نے لپیٹ لیا. ان کو بعد میں پتہ لگا کہ یار ہم تو یوزلیس ہی ہیں, بس ہمیں جو چل رہے ہیں. تو پھر یہ لفظ جو ہے نا انہوں نے متبادل کیا. تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے نا اپنی گرفت مضبوط رکھیں. ہاں بات آ جاتی ہے کہ یونیفارم کی. یونیفارم کرسیاں نہیں بدلتا, یونیفارم جو ہے نا باتیں نہیں بدلتا, یونیفارم جو ہے نا دو ٹوک بات کرتا ہے. جو دنیا کے اندر بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کا پانی روکے گا تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا ہے بیان, وہ یہ نہیں ہے کہ ہم تمہارا منہ نوچ لیں گے, تمہاری آنکھیں پھوڑ دیں گے. نہیں, وہ واضح طور پہ یہ بیان ہے کہ تمہیں گلے سے پکڑ لیں گے, تمہاری آنکھیں باہر نکل آئیں گی اور تمہارا سانس بند ہو جائے گا. زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے, تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑیں گے. تمہیں پھر دوسرے اٹھائیں گے, تم خود اٹھنے کے قابل نہیں ہوگے, تم اندھے نہیں ہوگے, بہرے نہیں ہوگے, تمہارا منہ نہیں نچا ہوا ہوگا کہ جناب دیکھنے میں جو ہے نا کرائیت آ رہی ہے, تم رہو گے نہیں. تو یہ بہت بڑا میسج ہے. یہ ایک ڈپلومیٹ نہیں دے سکتا تھا, یہ کام تھا ایک سولجر کے دینے کا. یہ میسج سولجر نے دیا, اس کی جو ویلیو ہے نا وہ کچھ اور ہے. یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جو اس ٹائم میں کمبینیشن ہے نا, اسی لیے کہا گیا فوری طور پہ. میرے جیسا بھی بندہ جو ہے نا
کہیں سے سنا کے استادوں سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ بس یہ ISPR کو مزید پریس بریفنگز وغیرہ یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کر چکے ہوں، اب ڈپلومیٹ سامنے آئے، اب پولیٹیکل لوگ سامنے آئے، وہ اپنی باتیں کریں، وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ بہتری کا معاملہ ہوگا، اور ہر طرف سے گڈ نیوز ہیں۔ اکانومی کے لیے جو ہے نا بہت فکر مند ہے، اور سب اور اس کے اوپر کوشش کرنی ہے۔ فکر مند سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑا جو ہے نا بہت بڑی پاکستان کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو پاکستان بہت اچھے طریقے سے اٹھائے گا تو ساتھ ہی جو ہے نا پاکستان کے لیے خوشحالی کے دروازے کھلیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک پاکستان کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ لپٹ گیا 10 گنا زیادہ بڑی طاقت کو، اور اس نے کونے سیک دیے، لٹا دیا اس کو، اور پھر رسپانسبل رہا کہ سب کچھ کر دینے کے بعد، لٹا دینے کے بعد، مفلوج کر دینے کے بعد، اوپر چڑھ جانے کے بعد اس نے اس کو پھر چانس دیا کہ چل اٹھ جا، یہ ریجن کا مسئلہ ہے۔ اور وہ نکما اٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، میں تو گرے ہی نہیں، میرے تو کنے ہی نہیں سکے، میں تو مفلوج ہی نہیں ہوا، میں تو سائبر اٹیک میں بالکل جو نا بولا نہیں ہو گیا۔ تو دونوں کے نا فرق کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کس کے ساتھ بات کریں۔ پاکستان تو کہتا ہے آؤ جعفر ایکسپریس پہ بات کرو، آپ رسپانسبلٹی اٹھاؤ، آپ کرو انکوائری انویسٹیگیشن، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ آؤ کشمیر کے اندر جاؤ، جا کے دیکھو پہلگام میں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، یہاں پہ جو مانگتے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلگام میں کیا ہوگا؟ انکوائری اگر کوئی نیوٹرل کرے گا تو وہ سب سے پہلے وہاں کا کال ریکارڈ چیک کرے گا، کتنے وائرلیس ہوئے، کس کس کو ہوئے، یہاں پہ کیا ہوا تھا، سچویشن کیا تھی، فائرنگ کب شروع ہوئی، کالز کب جانا شروع ہوئی، رسپانس کس طرح کا آیا، یہاں پر جو فوج متعین تھی، جو سیکیورٹی متعین تھی، وہ رسپونڈ کیوں نہ کر سکی، ان کو کوئی آرڈرز تھے، اتنے کم تھے، اتنے کم میں بھی انہوں نے رسپونڈ کیوں نہیں کیا، انہوں نے رائٹ اوے کیوں ایکشن نہیں لیا، ان کو کون سے آرڈرز تھے، یہ انکوائری میں جب آئے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ پہلگام کا فالس فلیگ کیا بالکل ہی خود مارے ہیں لوگوں نے، قاتل ہے یہ مودی۔ یہاں سے ہی تو بات شروع ہوتی ہے، پاکستان کہتا ہے ٹھیک ہے کرو، بتاؤ، ہم دکھاتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کا جیسے اطلاع ملی تھی، جب میڈیا کو بات پہنچی ہے، اس سے پہلے تو ہم ایکشن شروع کر چکے ہوئے تھے، ہم نے میڈیا کو یہ خبر ہی نہیں ہونے دی۔ جب ایکشن شروع ہو گیا، مار کٹائی کٹاپا شروع ہو گیا، ریلیز کروا لیا، تو میڈیا پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں نا ایڈوانس۔ کچھ نہیں، وہ جی غار کے اندر کھڑی ہے، کچھ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، انڈین میڈیا ان کے فوٹیجز چلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، سب رکھا رہ گیا۔ اللہ کا شکر ہے، مطلب پہ ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا کہ سب کے سب شہید ہو جائیں، لیکن ہم نہ مذاکرات کریں گے نہ بات کریں گے، یہ ان کا ایجنڈا ہے جس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، اتنا کرم ہوا کہ کم ترین نقصان کے اندر یہ سارے معاملے کو ختم کیا۔ تو انشاءاللہ بہتری ہوگی جی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔